سلامت رہے۔ ایتھو چھٹی ہے، عقیدے کی چھٹی کوئی نہیں۔ حسن شاہ جی مجھے سنتے رہتے ہیں، میں اشرا بھی ان کے پاس پڑھ چکا ہوں الحمدللہ۔ کیسر یاد کر کے میں کوئی نہیں پڑھتا۔ آل محمد نے جو خیرات ادا کی ہے، پاکستان کے 20 سے 25 ذاکر آپ کے نوکر کا لکھا پڑھ رہے ہیں۔ بات وہ ہے جو بات سمجھ ہے، عقیدے سے عقیدہ ملے تو بولنا، ورنہ میں راضی ہوں۔ 4 مصرے پہلے کہنے لگا ہوں، انہی 4 مصروں پہ میں نے آگے چلنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، گرتے تھے بخت میرے سنبھالا ہے علی نے۔ سرکار ذرا بے نیاز ہو وہ اس ماحول تو تے سوچو کہ اسی 5 بیٹھے ہیں کہ 10 بیٹھے ہیں، بول جاؤ یہی سوچو کہ نجف بیٹھے ہیں تے لکھاں دی تعداد ہے، تو پھر مجھے بھی مزہ آئے گا، میں بھی پڑھ کے جاؤں گا۔ ابھی میں شاہپور کانچرا سے پڑھ کے حاضری کر کے یہاں پہ آ رہا ہوں، ان کی داد ابھی تک میرے کانوں میں ہے۔ مزہ تب ہے کہ آپ کی داد مجھے بھلا دے اور میں سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ یہ علی والے ہیں یا وہ علی والے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، گرتے تھے بخت میرے سنبھالا ہے علی نے، گرتے تھے بخت میرے سنبھالا ہے علی نے، نبیوں کی مشکلوں کو بھی ٹالا ہے علی نے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ جیو تھوڑا ساتھ دینا، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ حیدری۔ چوتھا مصرع سننا سید، چوتھے مصرے پہ فیصلہ ہوگا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، گرتے تھے بخت میرے سنبھالا ہے علی نے، گرتے تھے بخت میرے سنبھالا ہے علی نے، نبیوں کی مشکلوں کو بھی ٹالا ہے علی نے، اور گر دین آج زندہ ہے شکل حسین میں، پھر مانو کہ دین کو بھی پالا ہے علی۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ ایسے بولتے ہیں علی والے، آپ جیو، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ حیدری جیو۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، بادشاہ آپ کی، مالک آپ کی خیر کرے۔ میں راضی ہوں، تسی راضی ہو جی؟ آپ راضی ہو؟ چلو میں 4 مصرے اور کہتا ہوں، بات اس سے بڑی لے کے چلتے ہیں۔ سوکھی گل دے کے ویکھی کہ برداشت ہوندی کہ نہیں ہوندی، پھر اوکھی گل بابا جی تسی میرے مزاج نو بھی جان دے ہو، میرے معیار نو بھی جان دے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے۔ جانے کے بعد سوچنا ضمیری نے پڑھا گیا، ہم نے سنا گیا، اور میں بندہ وہ نہیں جو کہوں ہاں بیٹھ کے میں پوچھ لینا، بیٹھ کے میں بتا دوں گا۔ سوال یہاں پہ ہے، یہاں پہ جواب ملے گا، کیونکہ علی بادشاہ کا فرمان ہے کہ لعنت ہے اس پڑھنے والے پہ کہ جب ذکر بھی میرا کر رہا ہو، سوال بھی میرا ہو اور اسے جواب نہ آتا ہو۔ مالک آپ کی خیر کرے۔ میں کہہ رہا ہوں، پی لے میرے ولی کی، میرے جانے کے بعد سوچی جو چوتھا مصرع، پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے، پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے، تشہد میں صالحین پہ جاری سلام ہے، اور تم تو علی کے نام سے لڑتے ہو جاہلو، عباس کے بغیر بھی سجدہ حرام۔ آئے ہائے آئے ہائے۔ آپ کی کیا کہنا؟ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں۔ معیار پہ پہنچی ہے جی بات، میں لکھ رکھا، اگر معیار پہ پہنچی ہے تو معیار پہ پہنچی ہے جی۔ پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے، پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے۔ میں پہلے گیا بازو حلان نل نہیں عقیدے بدل دے، پی لے میرے ولی کی ولایت کا جام ہے، تشہد میں صالحین پہ، سمجھ آ رہی بزرگو، تشہد میں صالحین پہ جاری سلام ہے، تم تو علی کے نام سے لڑتے ہو جاہلو، عباس کے بغیر بھی سجدہ۔ آپ سلامت ہے، ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا۔ لو جی، مالک سلامت رکھے۔ یہ ممبر پہ باوضو کھڑا ہوں، مالک حسین گوائیں، یہ نظم میں نے نہیں پڑھنی تھی، لیکن یہ 4 مصرے کہہ کہ مجھے لگا کہ اتھی تے پڑھنی ہے ہاتھ سلامت، ہاتھ سلامت نے جی، ہر ماتمی دے سلامت نے ہے، ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا۔ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے، یہ معیار ہے، اسی معیار پہ رہو گے تو میں چلتا ہوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں، ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، چوتھا مصرع نہیں ہے، مکسر کی موت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا، اور یہ ماتمی مہدی کے سپاہی ہیں جہاں میں، عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، آپ جیو یار، آپ کی زندگی ہو، آپ کی زندگی ہو، میں لکھرا پڑا جی، تسی راضی ہو۔ ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، ساتھ تسی دن دیو پڑھدا میں آنا، ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، انج نہیں پہ۔ مالک آپ کی خیر کرے، شفاعت اسی منگنی ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا۔ وہ بائی تھے تو بندے سوچن لگ بنے کہ پتہ نہیں یار کی بنے، میں کہ باں لائے لیے شفا وہ دیتے ہیں، ہے ہاتھ سلامت جو اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا،
یہ ماتمی مہدی کے سپاہی ہیں جہاں میں، عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے گا۔ جی ماتم نہ کرو جی، زنجیر زنی نہ کرو جی، بلڈ بینک میں خون دے دو، تیری پھپھی کی ہے شریعت۔ میں کہہ رہا ہوں جو کماؤ زنجیر کے حلقوں سے ہیں جلتے، انہیں خون کے چھینٹوں سے جلانا تو پڑے۔ آئے آئے آپ جی ہو، آپ جی ہو، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ مل کے علی حق، علی حق جیو، آچا کے حیدری۔ آپ سلام عقیدہ رلے جی، جنہ نہیں رلے اٹھ کے دس دے وے، سب تو رلے ہے ہاتھ سلام مجھے اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا۔ یہ ماتمی مہدی کے سپاہی ہیں جہاں میں، عیسیٰ کو بھی حلقے میں آنا تو پڑے گا، جو کماؤ زنجیر کے حلقوں سے ہیں جلتے۔ اے لب لینا کیڑا کیڑا سڑتا جے، جو کماؤ زنجیر کے حلقوں سے ہیں جلتے۔ جڑے ماتمی ہاتھ کھڑا کرو ہم بلا نہیں، ساری ماتمی جو کماؤ زنجیر کے حلقوں سے ہیں جلتے، انہیں خون کے چھینٹوں سے جلانا تو پڑے گا۔ جو بولے کہ نمازوں میں باطل ہے علی، تعارف اسے ماں کا کرانا تو پڑے۔ آئے ہائے آئے ہائے، جن دے اندر علی وہ بولے گا میرے ساتھ، اچھو حیدری۔ آپ سلامت رہا، آپ سلام۔ بسم اللہ ماتم دی بات کیتی ہے، بسم اللہ۔ اسی ماتم نہیں چھڑ سکتے، اسی زنجیر دا ماتم نہیں چھڑ سکتے، سانو موت منظور ہے، اسی ماتم نہیں چھڑ سکتے، کیونکہ یہ تھا محمد دین شعر اگے حیات ہے۔ ماتم کے سب نشاں جو سینوں پہ تن گئے، بھی میں دعا کرنی ہے، ماتم کے سب نشاں جو سینوں پہ تن گئے، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، شبیر کی جبی کا محراب بن گئے۔ آئے ہائے آئے ہائے، شبیر کی جبی کا محراب بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ جل اللہ جل۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، میری یاد تیری یاد، میری یاد تیری یاد، نعرہ ولایت، علی ولی نعرہ ولایت، زندہ زندہ مردہ سلامت رہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے مجھے چھیڑ دیا یا یہیں پہ کھڑے رہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی ربائی کو دیکھ کے چار مصرے میرے بھی ذہن میں ہیں۔ اجازت ہے جو کہہ لوں؟ میں کہہ رہا ہوں جو ماتمی کی پشت پہ بنتی ہے باخدا، جو ماتمی کی پشت پہ بنتی ہے باخدا، نوری سلام کرتے ہیں خون کی لکیر کو۔ نا 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 نا، چوتھے مصرے تک میرے ساتھ رہنا ہے۔ چوتھے مصرے کے بعد کہیں ضمیری نے کہا کیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں جو ماتمی کی پشت پہ بنتی ہے باخدا، نوری سلام کرتے ہیں خون کی لکیر کو، اور حلقے میں ماتمی جب کہتا ہے یا حسین، نماز سجدہ کرتی ہے آگے زنجیر کو۔ آئے ہائے، اب بولے ہو نا میرے ساتھ، اب آئے ہو، آپ کی کیا کہنے ہیں؟ حد چاہو حیدری، ہے ہاتھ سلام مجھے اٹھانا تو پڑے گا۔ او تھی جی ہے ہاتھ سلام مجھے اٹھانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا، ماتم سے زمانے کو جگانا تو پڑے گا۔ جو کماؤ زنجیر کے حلقوں سے ہیں جلتے، انہیں خون کے چھینٹوں سے جلانا تو پڑے گا۔ جو بولے کہ نمازوں میں باطل ہے علی،
تعارف سے ماں کا جی لعنت نہ کرو جی، لعنت بڑی سیانی جی خود چلی جاتی ہے. نا بابا تولا اور تبرہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. ہم تولا نہ کرے پھر بھی شیعہ نہیں، ہم تبرہ نہ کرے پھر بھی شیعہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں جو بولے کہ نمازوں میں باطل ہے علی، تعارف سے ماں کا کرانا تو پڑے گا. پھر مجھے یہ کہنے کا حق دو کہ ہم مختار کے نوکر ہیں. پابند ضمیری تبرہ تیرے والد پہ کرانا تو پڑے. ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے؟ آپ جیو، آپ جیو. ہاتھ چاہو حیدری. میں سیالکوٹ سے سیدھا آ رہا ہوں اور میں نے وہیں پہ جانا ہے. تھکاوٹ تسی میری لا نہیں تھی، یہ لتھی کوئی نہیں. آپ سلامت رہیں. ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے. جیو. کربلا جو نہیں گئے بادشاہ اسی سال لے کے جائے. اس ذکر کا صدقہ مالک 14 معصومین کا زوار بنائے. اور جو گئے ہو وہ میری بات کی تائید کرنا. ادھر روزہ حسین ہے، چلو میں یوں کیوں نہ کہوں، ادھر وقت کا محمد ہے. ہر گل زور نہ لتا نہیں جی، آپ سلامت رہیں. ادھر وقت کے علی ہیں، ادھر وقت کے اللہ نے تے رسول نے کم کیتا سی معراج دی رات. ایک دوجے نوں ویکھیا سی تے معراج ہوئی سی. کسی نوں شک کے تو قرآن پڑھ لو یار. ایسے ہی ہے جی، بلایا تھا نا یاد کرن لئی معراج دا منظر، اینوں ویندا ہے اللہ وانگوں. مالک تہاڈی خیر کرے. میرے جان تو بات سوچتے رہنا. ادھر حسین بادشاہ، ادھر علی بادشاہ. میں کہہ رہا ہوں ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے. آپ سلامت رہیں. زور میں بڑا لا لیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ مصرے سمجھا کے بھی چلوں. ایک حیا بانٹتا ہے، میں نے کتنا پڑھنا ہے جی مجھے بتا دیجئے گا. پڑھی جاؤں بس ٹھیک ہے. پھر تو میرے چھٹی ہے جی. میں بھی سوچیا سی کہ واہ دیر ہو گئے، پڑھے ہی نہیں کدی. ایک حیا بانٹتا ہے، اصل دے وچ لمحہ انہیں پڑھنا ہوتا جنہیں کدی کدی پڑھنا ہوئے، تو وہ اتنا لمحہ پڑھیا بھی نہیں جاتا. ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ. میں نے دوسرا مصرع کہہ کے دیکھنا ہے کہ نظم پوری پڑھوں یا چھوڑ دوں. بھائی جان ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے. کون؟ جو آج بھی کربل میں خدا بانٹ رہا ہے. جیو، شاباش شاباش. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے. اب میرے معیار پہ آئے ہو. میں نے پہلے کہا میں نے دوسرا مصرع دیکھے تھا. آپ کی خیر ہو. ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے. ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے. جو آج بھی کربل میں خدا بانٹ رہا ہے. اور لوگ تو سونے کے بدلے بھی دیتے نہیں شفا. میرا شبیر تو مٹی میں صفا بانٹ. اوئے ہوئے. آپ کے کیا کہنے، آپ جیو، آپ جیو. آپ کے کیا کہنے، جیو جیو. زندہ باد حیدری. ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے. جو آج بھی کربل میں خدا بانٹ رہا ہے. لوگ تو سونے کے بدلے بھی دیتے نہیں شفا. میرا شبیر تو مٹی میں شفا. علم پاک پہ ایک بار سارے نظر ماریں. چلو میرے کہنے تے مار لو، ویکھ دے تسی روز ہی ہو. کھلا ہوا ہاتھ، نیچے لہراتا ہوا فریرا، کالا پرچم اتے کھلا ہوا ہاتھ، کھلا ہاتھ تھے. ایک حیا بانٹتا ہے، ایک وفا بانٹ رہا ہے. بندہ لبنا جی میں سمجھانی کوئی نہیں، گل صرف کہنی ہے. ایک حیا بانٹتا ہے، ایک وفا بانٹ رہا ہے. بندے ذاکرہ بابا جی پرکھ لیں دن کہ یار آپ پڑھ گیا رہ گیا اور رہ گیا. ذاکرہ تے حق دے نا کدی کدی پرکھے بھی کنوں سمجھ آ رہی ہے. اکثر وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مجمع میں دو طرح کے بندے ہوتے ہیں. ایک وہ جو سمجھ کے بول رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جڑا چاچے لے ویندا بھی چاچا بول لیا تو میں بول لاں گا. تو میں ان چاچے والا لبنا جے تو میں ویکھنا سمجھ کے کیڑا بول رہے تو چاچے والا کیڑا. ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے. جو آج بھی کربل میں خدا بانٹ رہا ہے. لوگ تو سونے کے بدلے بھی دیتے نہیں شفا. میرا شبیر تو مٹی میں شفا بانٹ رہا ہے. اور جب ملا سے کہہ ضمیری کہہ رہا ہے یہ کھلا ہاتھ اس بات کی دیتا ہے گواہی. کالے لباس میں غازی کھڑا بانٹ رہا. اوئے ہوئے. جسے بات پہنچی ہے اس کا ہاتھ اٹھ گیا ہے. آپ کی خیر ہو، آپ جی ہو، آپ جی ہو. ہاتھ چاہو حیدری.
جندہ رازق غازی ہوتے بولے نا، ایک حیا بانٹتا ہے، ایک وفا بانٹ رہا ہے، جو آج بھی کربل میں خدا بانٹ رہا ہے۔ بیٹھنا باجی، لوگ تو چلو میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے بڑوں کو آیا نہیں شفا دینا۔ میرا وضو نہ ہوندہ میں دس دیندہ، بڑے بڑے بڑوں کو آیا نہیں شفا دینا، شبیر کا جھولا بھی شفا بانٹ رہا۔ اوئے ہوئے، آپ کے معیار کو سلام ہے، آپ کے معیار کو سلام ہے۔ گل آکھاں، گل کراں، پچا لوگے، پچا لوگے، پچا لوگے۔ یہ عیسیٰ نبی کا معجزہ ہے، مس کر کے شفا دینا۔ اینو کہندے نے پھڑ لینا، اینو کہندے نے مس کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں مس کرتے ہی شفا دے ڈالی ہے فطرس کو۔ عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے نا جھولا حسین کا۔ اوئے ہوئے، جنہیں پچا لیے وہ لے گئے۔ آپ کے کیا کہنے؟ آپ جیو، آپ جیو، آپ جیو، آپ جیو۔ دے ڈالی ہے شفا۔ اوئے ہوئے، آپ سلام، بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے مولا اصغر کا بھی عزادار ہے۔ آپ سلامت۔ کیا کہتے؟ سفر کا آخری ہفتہ پلان کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے ڈائری نہیں دیکھی کہ کب لکھی ہے کہ نہیں لکھی، پتہ نہیں کدھر دا سفر لکھے ہے۔ یا علی مالک حسین سلامت رہے جی۔ جی سفر کا دوسرا اتوار آخری، او کہنے ساڑی طرح کینسل کرو۔ سفر دا دوسرا اتوار حسن شاہ جی کول تے سفر دا آخری اتوار توڑا نا جی سرکار مبارک جی۔ بسم اللہ۔ سفر دا آخری اتوار بشرط زندگی اگلے سال 18 محرم، بشرط زندگی، تینے نوکریاں بشرط زندگی، کوشش کریں گے وعدہ وفا ہو۔ ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک وفا بانٹ رہا ہے۔ مس کرتے ہی دے ڈالی ہے شفا فطرس کو، یہ منظر بھی تو عیسیٰ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سزا کردہ کو دے ڈالی ہے نجات، یہ منظر بھی تو عرشوں سے خدا دیکھ رہا۔ مالک آپ کی خیر کرے، بات سے آپ کی خیر کرے۔ ایک حیا بانٹتا ہے تو ایک شفا بانٹ رہا ہے۔ فطرس نہ پر لے کے کھلو گیا۔ اجازت ہے نا قبلہ کو 2-4 منٹ؟ بڑی سونی زمین بنی تھی، یقین کرو بڑی زرخیز زمین، تو مزہ آئے گا۔ مالک بڑی خیر کرے۔ فطرس کھلو گیا، اللہ نے کیا پر تے لے لئی ہون خیر ہے۔ مولا منظر سمجھے چ نہیں آ رہا۔ اللہ کہندا اگر اے سمجھے چاندے دوزخ باندھی کیوں؟ اوئے ہوئے، جاگنا 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 جاگنا۔ آپ سلامت رہیں، بات سے آپ کی خیر کرے۔ مالک نہیں سمجھ آ رہا، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ نبیوں کی بھی جھولیاں اٹھی ہوئی ہیں، رسولوں کی بھی اٹھی ہوئی ہیں، ولیوں کی بھی اٹھی ہوئی ہیں، تو اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ اللہ جب کوئی مبارک دینے جاتا ہے تو جھولی اٹھا کے تو نہیں جاتا، جھولی تو تب اٹھائی جاتی ہے جب کچھ مانگنا ہو، جب کچھ لینا ہو، جب کچھ پننا ہوئے۔ اللہ نے کہا تجھے نہیں پتا آدم کی توبہ قبول حسین کا صدقہ ہوئی ہے، عیسیٰ کو دار سے حسین کا صدقہ اتارا گیا ہے۔ اب اپنی داد دیکھی اور جملے دیکھی، عیسیٰ کو دار کا صدقہ، حسین کا صدقہ اتارا گیا ہے۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے حسین کا صدقہ نکالا گیا ہے۔ ایوب کو تن کے کیڑوں سے شفا حسین کا صدقہ ہوئی ہے۔ جس چیز کو آرے سے حسین کا صدقہ چھڑا لیا گیا ہے، یوسف کو کنویں سے حسین کا صدقہ بچایا گیا ہے۔ اللہ جھولیاں کیوں اٹھی ہیں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے اٹھی ہیں کہ بے وجہ نہیں ہے، وہاں مرسلوں کا رش وہ نبیوں کی بھی مرضوں کی دوا بانٹ رہا ہے۔ آئے ہائے، آپ کے کیا کہنے؟ آپ جیو، ہاتھ چاہو حیدری، آپ جیو، آپ جیو، آپ جیو۔ گل منہ تے آگے کر لواں جی۔ لاکھوں روپے ہوتے ہیں بندہ کربلا نہیں جاتا۔ وجہ دساں جی، کتے آج بھی نہیں جاتے ہیں کربلا۔ انہوں نے اس لگے کہ صرف علی ذکر ہی نہیں شیعہ، نا مقصر سب کا مقصر ہے۔ کتے کیوں آج بھی نہیں جاتے ہیں کربلا؟ کیوں؟ وہ منکر ولایت کو سزا بانٹ رہا ہے۔ آپ جی ہیں جو سمجھ کے بولے ہو، جو سمجھ کے بولے ہو، مالک آپ کی خیر کرے۔
بادشاہ آپ کی خیر کرے. بڑے خوبصورت ذہن آ گیا, ایک خیال آ گیا ذہن میں. جھولا پڑا ہوا ہے نا عباس بادشاہ کا, تو حسین کہتے ہیں فطرس میرا دل چاہ رہا ہے, میں نے یہ کہنا نہیں تھا لیکن یہ 4 مصرے ذہن میں آ گئے تو میں نے کہا میں وہ بخیل نہ بن جاؤں, قبلہ دعا لینی ہے آپ سے. معذرت آپ کے ساتھ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں, یقیناً آپ مجھ سے 1000 گنا بہتر پڑھتے ہیں, سبق سنانا ہے. یہ 4 مصرے کہہ کہ میں نے دعا لینی ہے, اور الحمدللہ اپنا لکھا پڑھتا ہوں تو دعا دے دیجیے گا چھوٹا بھائی سمجھ کے, یا مالک کا ذاکر سب سے ادنا ذاکر سمجھ کے آپ کی دعا شامل ہو جائے گی. پھر پورے ملک میں پڑھ کے مزید دعائیں لیں گے. کہا کہ فطرس جس طرح میرے جھولے کے پر مس کیے تھے نا, غازی کے جھولے کے ساتھ بھی کر. اے جگہ قسماں دی کوئی نہیں, پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. جس کو چوتھی سطر سمجھ آ گئی وہ مجھے جاتے ہوئے بھی رستے میں بھی کہے گا کہ ضمیری نے پڑھا کیا تھا. اور جنہوں سمجھ نہ آئی میں نے فون کر کے پوچھ لیا جی حسن شاہ کو نمبر میرا ہے. کہا کہ فطرس پر مس گر. فطرس کہتا ہے بادشاہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن میرا عقیدہ کچھ اور کہہ رہا ہے, میرا عقیدہ کچھ اور کہہ رہا ہے. شبیر کہتا ہے میں تجھے بھی جانتا ہوں, تیرے عقیدے کو بھی جانتا ہوں, میں تجھے بھی جانتا ہوں, تیرے عقیدے کو بھی جانتا ہوں. جو تیرے دل میں ہے نا میں یہی چاہتا تھا کہ تو آج بیان کرے. فطرس یہ جو نبی کھڑے ہیں, یہ جو ولی کھڑے ہیں, یہ جو اوصیاء کھڑے ہیں, یہ جو کتب کھڑے ہیں, یہ جو ابدال کھڑے ہیں, یہ جو کلندر کھڑے ہیں, فطرس ان میں کھڑا ہو جا اور اپنا عقیدہ بتا. فطرس نے کہا میں پر مس نہیں کرنا چاہتا. کہا فطرس کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ فطرس کہتا ہے غازی کے جھولے کو جھلاتی ہیں علی کی بیٹیاں. ہوئے 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 میں کہاں لے جاؤں گا داد, رب کعبہ کی قسم وہ بندہ میں کہتا ہوں کہ مجرم بن کے اٹھے گا جو چوتھی سطر پہ نہ بولا کہ غازی کے جھولے کو جھلاتی ہیں علی کی بیٹیاں. کہتا ہے یہ میرا دل, اس کو میں قبلہ کروں بی بی کے نقش دست سے, کیسے کروں مس اپنے پر, کر اجازت ہو تو مولا اس کو میں سجدہ. آپ کے کیا کہنے, آپ کے کیا کہنے, ہاتھ چاہو حیدری, آپ کے کیا کہنے, آپ جی ہیں. مالک آپ کی خیر, بادشاہ آپ کی خیر, مالک آپ کو سلامت رکھے. مالک سوائے غم حسین کوئی غم نہ تھے. بڑا ہی خوبصورت سنا آپ نے, بڑا ہی خوبصورت سنا آپ نے. بابا حسن شاہ جی نویں پنڈ نا عشرے کے دوران, پتہ نہیں شاید میں نے سطریں کہیں تھی یا مجلس کے دوران, مجھے یاد نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا رسول تب تک نطق نہیں کرتا جب تک میں وحی نہ کروں. صرف آخری بات ہے اور قبلہ کو میں ممبر دینے لگا ہوں. یعنی کہ اس محمد کے منہ میں اللہ بولتا ہے ایسے, محمد کے منہ سے اللہ بولتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ ہے شارع کے قریب, یعنی کہ جو محمد بولتے ہیں وہی اللہ بولتا ہے, جو اللہ بولتا ہے وہی محمد بولتا ہے. محمد کی زبان سے یہ صاف عیاں ہے. احمداد نہیں لینی, یہ میں اپنی نوکری کرنے لگا ہوں. محمد کی زبان سے یہ صاف عیاں ہے, نزدیک ہوں شاہ رگ سے یہ کہتا ہے مہدی. اللہ جل, 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 یا یہ ایک میسج دے کے میں سلام کرنے لگا ہوں. محمد کی زبان سے یہ صاف عیاں ہے, نزدیک ہوں شاہ رگ سے یہ کہتا ہے مہدی. اور ایک جملہ ہی کافی ہے تڑپانے کو مکسر, رب رہتا ہے پردے میں یہ رہتا ہے مہدی. مالک آپ کی خیر کرے, بادشاہ آپ کی خیر کرے, مالک آپ کے عقیدوں کی حفاظت کرے, مالک آپ کے عقیدوں کی حفاظت کرے. سوائے غم حسین کوئی غم نہ دیکھو بس. خدا جانے کیا سوچتا رہا تھا علی,
آج بیٹی کا سر چومے تو کبھی بیٹے کا گلا۔ بیٹا بیٹھ، بس ہوگی میرے حصے کی نوکری۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگو کہ وہ 12واں جلدی آئے اور آ کے ان پھپھیوں کے سروں پہ چادریں دے جو مسلمانوں نے اتار لی ہیں۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ جو جو مشکلوں میں ہو، دل میں جو جو جائز حاجتیں لے کے بیٹھے ہو، اس ذکر کا صدقہ مالک پوری فرمائے۔ بھائی جتنے بھی غریب ہو نا، بہنوں کو انتظار ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں عید دیں گے۔ پرا ریڑی بھی لاندہ ہے نا، ریڑی تو بہن کے گھر چلا جائے نا تو بہن سر چوم کے کہتی ہے انشاءاللہ تیری جوانی سلامت رہے، تو مجھے کچھ نہ دے، میں زمانے کو کہوں گی کہ سب کچھ دے کے چلا گیا۔ آنکھاں جو ملے سارے ہائے کرو۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں پردے میں، دعا کیجئے گا۔ علی کے بعد پہلی عید ہے سیدہ پہ۔ اللہ آپ کی زندگی کرے۔ قبلہ شہادت پڑھیں گے، میں شہادت نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ آخری ذاکر کا حق ہے۔ علامہ یاسر صاحب ضربت پڑھ گئے تو میں چاہتا ہوں ایک دکھ میں پڑھ جاؤں۔ علی بادشاہ کے بعد پہلی عید ہے۔ حسن معصوم نے سر پہ باپ والا امامہ رکھا۔ لو جی نو سمجھ آن دی جائے ہے کر دینا، کیونکہ مصائب میں منت کوئی نہیں ہے۔ ہاں داد لینا ذاکری فن ہو سکتا ہے، مصائب فن نہیں ہے بابا جی۔ جتنے سید بیٹھے ہو یقیناً ان کی آنکھیں وضو کریں گی۔ حسن نے باپ والا امامہ سر پہ رکھا، چلتا ہوا عالیہ کے گھر آیا، کہتا ہے کہ عالیہ آج پہلی عید ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تو کچھ مانگ اور میں تیرا بھائی تجھے دوں۔ بی بی رو کے کہتی ہے کچھ نہیں چاہیے، حسن تو آ گیا کافی ہے۔ حسن کہتا ہے لیکن میری حسرت ہے کہ تو کچھ مانگے۔ بی بی نے پھر کہا کچھ نہیں چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں عالیہ میں جو کہہ رہا ہوں میری حسرت ہے، ایک بار باپ کو باپ کی جگہ رکھ کے مجھے سوچ، میں کہہ رہا ہوں کچھ مانگ۔ بی بی رو کے کہتی ہے اگر کچھ دے سکتا ہے نا تو غازی سے کہے باپ والا کرتا پہنے، پاپا والا ماما سر پہ رکھے، ایک بار مجھے صحن میں چل کے دکھائے۔ میں نے اماں فضہ سے سنا ہے جب میرا غازی چلتا ہے تو بابا علی